उस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है हाज़िही खौखतु अबी बकर, हाज़िही खौखतु अबी बकर। ये दरवाजा है उस जगह पे बनाया गया है जिस जगह पे हजरत सिद्दीक अकबर के घर की खिड़की मस्जिद की तरफ। सिद्दीक अकबर ने सारी जिंदगी मेरे नबी की तस्दीक की, अल्लाह ने अबू बकर की तस्दीक की और मेरे नबी ने अबू बकर के औसाफ की क्या की, तस्दीक की। इसीलिए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सुबह की नमाज पढ़ाई, मुक्तदियों की तरफ मुंह करके बैठ गए। किसी को कोई ख्वाब आया? कोई नहीं आया। आपने फरमाया मुझे एक ख्वाब आया, सुनो। नबी पाक ने ख्वाब सुनाया। आपने फरमाया मैं ख्वाब के अंदर मेराज पे गया, जन्नत की सैर की मैंने। खुदा दा ना जे कल इंज नहीं कहना भी बंदयालवी साहब मेराज का इनकार कर गए, वो कह गए ख्वाब में गए। ख्वाब में मेरे नबी को एक मर्तबा जिस्मानी मेराज हुआ है और रूहानी मेराज आपको एक से जाहिर बार हो। जिस्मानी सिर्फ एक। बहुत डर लगता है आपसे और हमें आती है तो फिर हैं भी मजलूम नहीं। जरा सी बात हमने की, लोगों ने हमें पकड़, शुजाबाद में पता नहीं मैंने कौन सी बात मेरे मुंह से निकल गई, लोगों ने पकड़ के वो उधम मचाया, वो हाँ कत्ल कर दो इसको। कोई नहीं तुहाडे विच गाजी इलमदीन, मौलवियों ने तकरीर की और तुहाडे च गाजी इलमदीन कोई नहीं। मैं शुजाबाद में गया, मैं क्या तुसी आप ही गाजी इलमदीन बन गए। लोगों ने जो कहते फिरदे हो भी तुहाडे च गाजी इलमदीन कोई, तुसी आप ही बनो। बात का बतंगड़ बनाना, इल्जाम तराशियां करना। मेरे वाले साहब ने कहीं तकरीर की थी तो वाले साहब ने तकरीर में बयान किया वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर, जिनको अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो वो खजूर की गुठली के ऊपर जो बारीक सा पर्दा होता है उस पर्दे के मालिक भी नहीं है। तो मेरे वाले साहब ने इसकी तफसीर करते हुए मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बयान किया अल्लाह ने ये बात क्यों कही, खजूर की गुठली उसके ऊपर बारीक पर्दा। मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह ने ये बात इसलिए की, ओ लोगों कब्र को समझो खजूर की तरह, गुठली को समझो मस्जिद की तरह और पर्दे को समझो कफन की तरह। मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो तो अपने कफना दे मालिक भी कोई, उनके इख्तियार में तो अपने कफन भी। फिर मेरे वाले साहब ने कहा उठाओ फिक़ह हनफी, फिक़ह हनफी में लिखा हुआ है अगर किसी ने कफन चुरा लिया और पकड़ा गया, इस्लामी हुकूमत हुई तो कफन चोर के हाथ नहीं कटेंगे। क्यों भाई ये मसला है कि कोई नहीं कटेंगे? क्यों? हाथ उस से उठा के बुलंदियों के उस मर्तबे तक पहुंचाया जहां हजरत मूसा की रूह भी कभी नहीं गई, जिब्रील अमीन का ख्याल भी कभी नहीं पहुंचा। मेरा नबी वहां पहुंचा वो एक मर्तबा, रूहानी मेराज कहीं मर्तबा। लेकिन ये भी ज़हन में रखें नबी का ख्वाब हुज्जत होता है, नबी का ख्वाब वही होता है, नबी का ख्वाब हकीकत होता है। मैं गया, मैं जब जन्नत के करीब पहुंचा तो मैंने देखा मेरी उम्मत का एक आदमी है, वो जब जन्नत के करीब आया तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल गए हैं और उसको अपनी तरफ बुलाने लगे। बाबुल सलात, बाबुल ज़कात, बाबुल रैयान, बाबुल जिहाद, बाबुल सदका, जन्नत के 8 दरवाजे। अल्लाह ताला जिस बंदे पे मेहरबानी करेंगे उस बंदे को कहेंगे फलां दरवाजे से चला जा, तू फलां दरवाजे से चला जा, तू भाई बाबुल सलात से चला जा, तू बाबुल जिहाद से चला जा, तू बाबुल सदका से चला जा, बाबुल रैयान से चला जा। एक दरवाजे से गुजरना है, एक दरवाजे से। लेकिन वो बंदा जब करीब आया
میں سے ہو کے گزریے, میری طرف تشریف لائیے, یہ شرم مجھے دیجیے, آپ ادھر سے گزریے, آپ ادھر سے آئیے. آپ نے خواب بیان کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, سر اٹھایا, پوچھا یا رسول اللہ کون ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلاتے ہیں, وہ خوش نصیب کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر, تیرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے جو میرے نبی کی تصدیق کی, اللہ نے بھی ابو بکر پہ یوں مہربانیاں کی کہ جنت کے 8 دروازے ابو بکر کے لیے کھول دیے. نبی پاک بیٹھے ہوئے, رات کا ٹائم ہے, آسمان صاف ہے, کھلا ہوا, ستارے چمک رہے ہیں انگنت. میاں بیوی آپس میں نبی پاک اور حضرت عائشہ باتیں ہونے لگی تو حضرت عائشہ کی زبان پہ ایک جملے آئے, یا رسول اللہ کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عائشہ نے کہا من ہوا, کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا فاروق اعظم ہے. فاروق اعظم ہے, آسمان کے تارے جتنی نیکیاں اس کی. سیدہ عائشہ کا خیال تھا کہ میرے بابا کا نام لیں گے, میرے بابا کا نام آئے گا. جو بات دل میں تھی وہ زبان پہ آئی, اور میں کہتا ہوں زبان پہ آئی نہیں, رب لے کے آیا. عائشہ ذرا پوچھو تیرا بابا کتنا اعلیٰ ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر عمر کی نیکیاں آسمان کے تارے کے برابر ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي, میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ نبی پاک نے فرمایا عائشہ نیکیاں پوچھتی ہو اپنے باپ کی اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے تاروں کو. نیکیاں پوچھتی ہو اپنے باپ کی اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے تاروں کو. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے, فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے بابا کی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تیرے بابا کی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جب تیرے بابا نے مجھے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا, ابو بکر تیری عریسائی کو خدا دی قسم بڑی مدت ہوئی. ایک مرتبہ تقریر سنی تھی, میں بچہ تھا, 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا, 3ری میں یا 4تھی میں, علامہ دوست محمد قریشی کی تقریر. آج بھی وہ نقشہ میرے سامنے, خدا کی قسم سامنے کھڑے ہو کے تقریر کی تھی 3.5 گھنٹے, 18 ملاق. ہمارے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی, اور وہ تقریر ایسی تھی کہ علامہ قریشی جب بھی سرگودے ہمارے پاس آتے تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے پوری زندگی میں اتنی خوبصورت تقریر کہیں بھی نہیں. اس میں علامہ قریشی نے ایک بات کی, بچپن میں بندہ جو بات سنتا ہے نا دل میں لکھی جاتی ہے, کوڑا کہا ہوتا ہے لکھی جاتی. وہ انداز بھی میرے سامنے. علامہ قریشی نے کہا سفر میرے نبی نے 2 کیے تھے, ایک معراج والا ایک ہجرت والا. دونوں سفروں میں اللہ نے میرے نبی کو ہم سفر دیے تھے, معراج میں بھی ہجرت میں بھی. جو معراج میں ہم سفر بنا وہ سارے نوریوں کا سردار تھا, اور جو ہجرت میں ہم سفر بنا وہ ساری امتوں کا سردار تھا. وہ نوریوں کا سردار تھا, وہ امتوں کا سردار تھا. جب وہ ہم سفر بنا, توجہ چاہوں گا, ایک ایک جملے پہ 1-1 گھنٹہ تقریر ہو سکتی ہے, میں صرف جملے کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جب وہ ہم سفر بنا تو چل کے ان کے دروازے پہ آیا, اور جب یہ ہم سفر بنا تو نبوت چل کے اس کے دروازے. وہ ہم سفر بنا, آسمانوں سے اترا میرے نبی کے دروازے پہ آیا, اور یہ ہم سفر بنا تو نبوت چل کے اس کے دروازے پہ گئی. اور جب وہ ہم سفر بنا گھر سے باہر نکلے, میرے نبی نے پوچھا
پوچھا جبریل کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا جنت سے براق لایا ہوں. اور جب یہ ہم سفر بنا, گھر سے باہر نکل کے پوچھا ابو بکر کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا میرے کاندھے حاضر ہیں. اس نے براق پیش کی, اس نے کاندھوں پہ اٹھا لیا. جب وہ ہم سفر بنا تو بولتا چلا گیا, اور جب یہ ہم سفر بنا تو یہ بھی بولتا چلا گیا. گفتگو ہوتی رہی نبی پاک میں اور ابو بکر میں, اور جب وہ ہم سفر بنا اس میں اور میرے نبی میں گفتگو ہوتی گئی. وہ ہم سفر بنا بولتا چلا گیا, یہ ہم سفر بنا بولتا چلا گیا. اس کے بولوں سے قرآن خاموش ہے. آخری بات جو کی انہوں نے اس کے لیے توجہ چاہوں گا. پنجابی سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, اگر کوئی پنجابی نہیں سمجھتا تو پنجابیوں سے صبح پوچھ لینا بھی مطلب کیا ہو گیا تے توڑ گیا. توڑ کسے؟ توڑ پنجابی کا لفظ ہے دو معنوں میں, توڑ آخر, توڑ انجام. توڑ الگ کر دینا, الگ کر دینا, ذہن میں رکھیے گا. توڑ دینا, توڑ انجام, آخر, توڑ توڑ دینا. وہ گیا تے توڑ گیا نہیں, رستے میں چھوڑ گیا. اور یہ گیا ایسا توڑ گیا کہ دونوں کو آج تک کوئی توڑ نہ سکا. یہ گیا, یہ گیا تو ایسا توڑ گیا کہ دونوں کو آج تک کوئی. یہ تو علامہ صاحب نے بات کی, ایک بات میں بھی کہنے لگا. لوگوں, جب میرے نبی اور ابو بکر گھر سے نکل گئے, کافروں کو پتا چلا کہ دونوں نکل گئے. کافروں نے اعلان کیا, انعامی اعلان, جو دونوں کا سر لائے 200 اونٹ, جو دونوں میں سے کسی ایک کا لائے 100 اونٹ. توجہ کرنا, توجہ چاہوں گا آپ کی. اعلان ہوتے رہتے, آج کل اعلان نہیں ہوتے. جو اسامہ کو گرفتار کر کے لائے, یہ پرانے اعلان, یہ پرانے اعلان. جو دونوں کا سر لائے یا گرفتار کر کے لائے 200 اونٹ, دونوں میں سے ایک کو لائے, نبی کو لائے تب 100, ابو بکر کو لائے تب 100. وہ ابو بکر تیری قیمت نبوت کے برابر پہ گئی. نہیں سمجھ, تیری قیمت نبوت کے برابر پڑ گئی. حالانکہ خدا کی قسم کروڑوں ابو بکر اکٹھے ہو جائیں, میرے نبی کے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک فرش ہے, دوسرا عرش ہے, ایک ذرہ ہے, دوسرا آفتاب ہے, ایک زمین ہے, دوسرا آسمان ہے. خدا کی قسم ایک ذرہ ہے, دوسرا آفتاب ہے, ایک غلام ہے, دوسرا مالک ہے, ایک مقتدی ہے, دوسرا امام ہے, ایک امتی ہے, دوسرا نبی ہے. خدا کی قسم نسبت ہی کوئی نہیں, نسبت ہی کوئی نہیں. لیکن ابو بکر کی قیمت, وہ ابو بکر تیری قیمت نبوت کے برابر